رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام معاملات بیان فرمائے، کاروبار کے بھی معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلجھائے ہیں۔ بہت سی ایسی صورتیں جو کاروبار کی، جو حق تلفی پر مبنی تھیں، جو معاشرے میں فساد پر مبنی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکثر ختم فرما دی۔ فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دو خرید و فروخت کرنے والے ان کو اختیار ہوتا ہے، ان کو اختیار ہوتا ہے۔ یہ اختیار اللہ رب العزت نے دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ جو شخص کہتا ہے نا کہ جی میرے دکان پہ، میرے کاروبار میں کوئی اختیار نہیں، اختیار کس کو کہتے ہیں کہ لینے والا بھی واپس کر سکتا ہے، دینے والا بھی اپنی چیز واپس مانگ سکتا ہے، یہ اس کو اختیار کہتے ہیں۔ اتنا اختیار شریعت نے لازم کر دیا ہے کہ جب تک آپ خرید و فروخت کی جگہ پہ کھڑے ہیں، اس مجلس میں جہاں آپ کا سودا ہو رہا، جب تک آپ اٹھ کے نہیں چلے جاتے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، چاہے وہ مجلس گھنٹوں پر مشتمل ہو، سودا آپ کا گھنٹوں پہلے ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے، چیز بھی طے ہو چکی ہے، قیمت بھی طے ہو چکی ہے، چاہے اس کا قبضہ بھی ہو چکا ہے کہ یہ چیز لیں جی اور یہ دیں، لین دین ہو چکا ہے، لیکن ابھی اسی مجلس میں موجود ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو اختیار دیا ہے اللہ رب العزت۔ لینے والا سودا کینسل کر سکتا ہے، اپنے پیسے واپس لے سکتا ہے، چیز واپس دے سکتا ہے، دینے والا اپنی چیز واپس لے سکتا ہے، پیسے واپس دے سکتا ہے۔ لیکن جب مجلس برخاست ہو جائے، آپ کسی دکان پہ گئے ہیں، آپ دکان سے نکل جاتے ہیں سودا لے کر، پیسے دے کر، سودا لے لیا آپ نے، پیسے دے دیے آپ نے، یا آپ نے ادھار کر لیا، مثال کے طور پر کسی نے آپ کو ادھار دے دیا، تب بھی آپ دکان سے نکل گئے تو پھر آپ کا جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا اختیار ہے وہ ختم ہو، پھر آپ اس چیز کو زبردستی واپس نہیں کر سکتے، پھر دکاندار کی ثوابدید پہ ہے، وہ چاہے تو واپس کر دے، یا دکاندار لکھ کے دے دے جی اتنی آپ کے پاس گنجائش ہے کہ اتنے ہفتوں میں، اتنے مہینوں میں آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں، اس حالت میں لائیں گے تو میں واپس کر لوں۔ اگر وہ یہ طے کر لے تب بھی گاہک کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اختیار جو ہے، اتنا اختیار اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور یہ ہر بندے پر لازم ہے کہ اس اختیار کو مانے۔ دکان پہ آپ گئے ہیں، کسی سٹور پہ گئے ہیں، وہاں آپ نے چیز لے لی ہے، سودا طے پا گیا ہے، منڈی میں گئے ہیں، سودا طے پا گیا ہے، آپ نے چیز اپنے قبضے میں لے لی ہے، اس کو پیسے بھی اگرچہ دے دیے ہیں، تب بھی جب تک مجلس ختم نہیں ہوتی آپ کے پاس اختیار ہے، دونوں کے پاس اختیار ہے، یہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، دونوں کے پاس اختیار۔ اگلی بات کیا ہے، اس اختیار میں بھی اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ اب دکاندار کہے جی میں نے تو پیسے لے لیے، آپ نے چیز ہاتھ میں لے لی ہے، اب جاؤ اسے نالی میں پھینک دو، میرا کوئی آپ سے کوئی واسطہ نہیں، بہت غلط بات ہے، اس طرح کاروبار میں برکت نہیں آتی، آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ جو اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اسی میں کامیابی۔ اگلی بات فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لین دین کرنے والے سیدھی سیدھی کھری بات کرتے ہیں، اپنی چیز کا جو عیب ہے اگر اس میں کوئی ہے تو اس کو کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، اس میں یہ عیب ہے، آپ کو پسند آتی ہے تو لے لیں، قیمت پسند آتی ہے، چیز پسند آتی ہے، نہیں پسند آتی تو نہ لیں، کھول کھول کے اپنی چیز صاف ستھری بات، کھری بات کریں گے دونوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لہما فی بیعہما، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی اس خرید و فروخت، ان کے اس معاملے میں اللہ برکت ڈال دے، اللہ رب العزت برکت دے دے گا اس میں، اور اللہ رب العزت جس میں برکت دے دے اس میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، گھاٹا نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی پچھتاوا نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی افسوس نہیں ہو سکتا، برکت ہی برکت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ لیکن وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اگر دونوں میں سے کسی نے جھوٹ بولا یا اپنی چیز کا عیب چھپایا تو اللہ رب العزت اس سودے میں سے، اس خرید و فروخت میں سے برکت کو ختم کر دے، پھر اس میں نقصان ہی نقصان ہے، چاہے
آپ کو نظر آتا ہو جی اتنے پیسے میں نے کما لیے، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کو عیب چھپا کر چیز دے دی، اس میں پھر نقصان ہی نقصان ہے، برکت نہیں ہے اس میں، آپ کا فائدہ نہیں ہے، دنیا آخرت میں رسوائی آپ کا مقدر بنے۔